دینی وظائف میں سے ایک وظیفہ جو بہت ہی زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام دے، کوئی ایسا کام انجام دے جس کی وجہ سے اس انسان کی توہین ہو، اس کی عزت خراب ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ بھی حق نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے مومن بھائی کی توہین کرے۔ ایک مومن کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کی کتنی عزت ہے، اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، ایک مومن کی عزت اور مقام خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح انسان نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی کوئی توہین کرے، اس کی بے احترامی کرے، اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دینی بھائی کی بھی عزت کا خیال رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گلے شکوے غیبت ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے ایک مومن کی بے عزت ہوتی ہے، اس کی عزت پامال ہوتی ہے۔ اور جو بندہ کسی مومن کی توہین کرتا ہے اس کا کیا انجام ہے، اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مومن بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی توہین ہو، محفل میں اس کی عزت خراب ہو، فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس ایک مہم چیز سے ہم کتنا غافل ہیں۔ محفل میں کسی کی بھی ہم توہین کر دیتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر ایک دوسرے کو داد دیتے ہیں، بھئی یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، کسی مومن کی توہین کر رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کی بہت ضروری ہے ہم رعایت کریں۔ اور جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جو بندہ رزق حلال اس نیت سے کماتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس طلب حلال سے میں اپنی عزت کی حفاظت کروں، میری عزت محفوظ ہو جائے اور لوگوں کے سامنے مجھے سوال نہ کرنا پڑے۔ جو اس نیت سے جو بندہ طلب رزق حلال کرتا ہے، فرمایا ایسا انسان قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا ہی صلہ دے گا۔